بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم ایجوکیشن میں اپنے جو لاسٹ چیپٹر ہے اس کا جو ٹاپک ڈسکس کرنے جا رہے ہیں، اسی ٹاپک کا پارٹ ہے پرائیویٹ تنظیمیں، یعنی جو پرائیویٹ سیکٹر آرگنائزیشنز ہیں وہ تعلیمی پاکستان کا جو تعلیمی معیار ہے اور تعلیمی فروغ ہے اس میں وہ کیا کردار ادا کر رہی ہیں۔ تو پاکستان میں پہلی جماعت سے لے کر 12ویں جماعت تک کی درسی کتب کی قومی نصاب تعلیم کے مطابق تیاری حکومتی ذمہ داری ہے۔ کیا مطلب ہوا اس بات کا کہ پہلی جماعت سے لے کے 12ویں جماعت تک جو سلیبس یا جو نصاب پڑھایا جائے گا اس کو ہم نے ایک درسی کتب کی شکل دے دی ہے، اور اس کی تیاری کے لیے جو ہے وہ کی جو ذمہ داری ہے ان کتابوں کی تیاری کی جو ذمہ داری ہے، جس کو ہم درسی کتابیں کہتے ہیں، ان کی ذمہ داری جو ہے وہ حکومتی ذمہ داری ہے۔ حکومت جو ہے صوبائی ٹیکسٹ بک بورڈ کی مدد سے طلباء کے لیے درسی کتب کی فراہمی کا بندوبست کرتی ہے، یعنی کہ جو ادارہ ہماری درسی کتب کی فراہمی کا بندوبست کر رہا ہے وہ ادارہ کون سا ہے؟ صوبائی ٹیکسٹ بک بورڈ، ٹھیک ہے۔ نصاب سازی کے عمل سے لے کر کتابوں کی تیاری اور پھر انہیں طلباء تک پہنچانے کے لیے سرکاری اداروں اور افراد کے ساتھ غیر سرکاری ادارے اور افراد بھی برابر کے شریک ہوتے ہیں، یعنی کہ جب کوئی بھی کتاب لکھی جاتی ہے کسی بھی جماعت کے لیے تو اس کے لیے سب سے پہلے نصاب جو ہے وہ بنایا جاتا ہے، نصاب کی ترتیب دی جاتی ہے، اس کے لیے اساتذہ جو ہیں ان کی خدمات لی جاتی ہیں، اور پھر نصاب مکمل کرنے کے بعد اور ان کو کتابی شکل دی جاتی ہے، اور پھر ان کو جب کتابی شکل میں آ جاتی ہے تو پھر وہ مارکیٹ میں بازاروں میں آتی ہے تاکہ طلباء جو ہے وہ اس کو خرید سکیں۔ اور یہ سارا کام کرنے کے لیے جو ہے وہ حکومتی ادارے بھی ہیں اور حکومتی اداروں میں کام کرنے والے افراد بھی ہیں، اور ان کے ساتھ ساتھ جو غیر سرکاری ادارے ہیں جنہیں ہم پرائیویٹ آرگنائزیشنز کہتے ہیں وہ ہیں، اور ان کے افراد بھی ہیں، اور یہ بالکل شانہ بشانہ یا برابر جو ہے شریک ہو کر کام کرتے ہیں۔ ہمارے ملک میں ثانوی اور انٹرمیڈیٹ سطح کے امتحانات تعلیمی بورڈ لیتا ہے۔ یہ آپ کو ایکسپیرینس بھی ہوگا کہ جو ہے میٹرک کے پیپرز اور انٹرمیڈیٹ کے پیپرز لینے کے لیے، امتحانات لینے کے لیے ہمارے ملک میں بورڈز ہیں، مختلف طرح کے بورڈز ہیں۔ پنجاب میں مختلف طرح کے بورڈ ہیں، مختلف علاقوں کے بورڈ ہیں، اسی طرح سے باقی صوبوں میں بھی ہیں، اور اسلام آباد یا فیڈرل ایریا میں بھی بورڈ ہے، جن کے لیے قومی تعلیمی نصاب کے مطابق سرکاری اور پرائیویٹ اسکولوں کے طلباء کے لیے ٹیکسٹ بورڈز مختلف مضامین کی کتب فراہم کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو چاہے طلباء نے سرکاری اداروں میں پڑھ کر امتحانات دینے ہوں یا وہ پرائیویٹ اسکولوں میں پڑھ کر امتحانات دیں، دونوں کے لیے جو ٹیکسٹ بک بورڈ ہے وہ فراہم کرنا جو ہے وہ ہمارے سرکاری اداروں کا کام ہے۔ یوں سرکاری اور غیر سرکاری اسکولوں میں ان تمام امتحانات کے جو تعلیمی بورڈز لیتے ہیں ان میں ایک ہی طرح کی کتب استعمال کی جاتی ہیں جو متعلقہ ٹیکسٹ بک بورڈ چھاپتے اور فراہم کرتے ہیں، یعنی کہ اگر کسی اسکول نے، چاہے وہ سرکاری ہے یا پرائیویٹ ہے، اس نے ثانوی تعلیم میں بچوں کا امتحانات دلوانے ہیں یا انٹرمیڈیٹ کے بورڈ میں امتحانات دلوانے ہیں، تو اس کے لیے جو نصاب ہے اس کے نصاب سازی جو ہوئی ہے، اور جو نصاب سازی کے مطابق جو کتابیں بن چکی ہیں وہ کتابیں جو ہیں وہ ایک جیسی ہیں، یعنی کہ نصاب یا ہم کہتے ہیں سلیبس جو ہے وہ دونوں کے لیے سیم ہے۔ کتابیں ایک ہی پڑھنی ہیں، چاہے طلبہ جو ہیں وہ اسے سرکاری اسکولوں میں پڑھیں یا جو ہے پرائیویٹ اسکولوں میں پڑھیں، کیونکہ انہوں نے جب کسی خاص بورڈ سے پیپر دینے ہیں تو اس کا سلیبس اگر ایک ہے، نصاب ایک ہے، تو پھر اس کے جو ہے وہ اس نصاب کی جو کتب ہوں گی وہ بھی ایک جیسی ہوں گی۔ اب ہم دیکھتے ہیں، اگرچہ 5ویں اور 8ویں کلاس کے امتحانات کا انعقاد حکومت کی طرف سے ضلعی سطح پر کیا جاتا ہے، لیکن تمام طلباء کے لیے اس میں شرکت کرنا لازمی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ 5ویں کے جو بورڈ کے امتحانات ہو رہے ہیں اور جو 8ویں کلاس کے بورڈ کے امتحانات ہو رہے ہیں، یہ جو ہے کچھ سلیکٹیو اسٹوڈنٹ جو ہیں وہی ان امتحانات کو دیتے ہیں۔ سارے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ امتحانات نہیں دینے کے پابند نہیں ہیں۔ وہ اسٹوڈنٹ جو اتنی تعلیمی قابلیت رکھتے ہیں یا جو دلچسپی رکھتے ہیں ان امتحانات میں اپیئر ہونے کے لیے،
وہی دیں گے۔ اس لیے پہلی جماعت سے لے کر 8ویں جماعت تک کے امتحانات اسکولوں کی اپنی ذمہ داریاں ہیں، یعنی کہ جو اسکولوں کے ہم سالانہ امتحانات لیتے ہیں یا سہ ماہی شش ماہی امتحانات لیتے ہیں، وہ اسکولوں کے جو ہے نا اپنی ذمہ داری ہے، وہ خود اس کا جو ہے وہ پیپر بناتے ہیں اور خود جو ہے وہ امتحانات جو ہیں وہ لے لیتے ہیں۔ اب اس میں بھی تھوڑا سا ڈفرینس یا فرق آ جاتا ہے کہ جو سرکاری اسکول ہیں وہ تو جو ایک بورڈ نے جو طے شدہ نصاب ہے اس کے مطابق جو کتابیں فراہم کر دی ہیں انہی کو پڑھائے گا، لیکن امتحانات جو ہیں وہ اپنے ہی اسکول میں لیے جائیں گے۔ لیکن جو پرائیویٹ اسکول ہیں وہ اس لحاظ سے تھوڑا سا اپنے سلیبس کو مختلف کر لیتے ہیں، کتابیں مختلف کر لیتے ہیں، زیادہ کتابیں انگلش میں رکھ دیتے ہیں اور اپنا سلیبس ڈیزائن کر کے اسی کو پڑھاتے ہیں اور ان کے امتحانات جو ہیں وہ لیتے ہیں۔ خواہ سرکاری ہو یا پرائیویٹ، ہر اسکول داخلی طور پر ان کلاسوں کے امتحانات کا انعقاد کرتا ہے تاکہ طلباء کو اگلی جماعتوں میں جو ہے وہ ترقی دی جا سکے۔ اس لیے ان اسکولوں کے امتحانات میں معیار اور نصاب کی یکسانیت نہیں پائی جاتی، یعنی کہ ہر اسکول کا جو امتحان لینے کا معیار ہے اور جو نصاب ہے وہ ایک جیسا نہیں ہوتا۔ اگرچہ سرکاری اسکولوں میں پہلی جماعت سے 8ویں جماعت تک یکساں نصاب اور درسی کتب کو استعمال کیا جاتا ہے، لیکن اس سطح کے پرائیویٹ تعلیمی ادارے الگ الگ اداروں کی شائع کردہ کتب استعمال کرتے ہیں۔ جیسے اب آپ نے نام سنا ہوگا جی، آکسفورڈ کی کتابیں یوز ہو رہی ہیں، تو یہ پنجاب کی ہو رہی ہیں، یہ تو یہ برٹش اس کی ہو رہی ہیں۔ تو مختلف طرح کے جو ہے نا وہ کتابیں استعمال کر کے مختلف طرح کے نصاب سے اور مختلف جو ہے وہ نصاب پڑھایا جا رہا ہے، اور امتحانات بھی لینے کے بھی مختلف طریقے ہیں مختلف اسکولوں میں۔ بسا اوقات یہ کتب مضمون وار سیریز کی صورت میں ہوتی ہیں۔ ہر اسکول اپنی ضرورت اور اسکول میں زیر تعلیم طلباء اور ان کے والدین کی خواہشات کے مطابق سرکاری یا پرائیویٹ اشاعتی اداروں کی تیار کردہ درسی کتب استعمال کرتا ہے۔ زیادہ نمایاں اشاعتی اداروں میں فیروز سنس، آکسفورڈ یونیورسٹی پریس، رہبر پبلشرز اور پیراماؤنٹ پبلشرز جو ہیں وہ شامل ہیں۔ کون کون سے پبلشرز ہیں جو پرائیویٹ پبلشرز ہیں اور وہ پرائیویٹ اسکولوں کے لیے کتب جاری کر رہے ہیں؟ ان میں فیروز سنس آ جاتا ہے، آکسفورڈ یونیورسٹی پریس ہے، رہبر پبلشرز ہیں اور پیراماؤنٹ پبلشرز ہیں۔ تو یہ کچھ اداروں کے جو ہیں وہ نام یہاں پر دیے ہوئے ہیں۔ پھر ہم دیکھتے ہیں ضلعی سطح پر تعلیمی انتظام۔ حکومت پاکستان نے 2001 سے ملک کے انتظامی ڈھانچے میں بنیادی تبدیلیوں کی تھی۔ دیگر تمام شعبوں کی طرح تعلیم کے متعلق انتظامی امور میں بھی بعض ضروری تبدیلیاں کی گئیں۔ حکومت نے صوبوں میں قائم انتظامی ڈویژن ختم کر دیے اور بہت سے انتظامی اختیارات صوبائی اور ڈویژن کی سطح سے ضلعی اور تحصیل کی سطح پر منتقل کر دیے، یعنی کہ جو ہمارا تعلیمی ڈھانچہ ہے اس کے اندر تبدیلی ہوئی ہے، اور 2001 میں وہ تبدیلی کی گئی تھی، اور اس میں جو انتظامی امور ہیں اس میں کچھ ضروری تبدیلیاں کی گئی تھیں۔ حکومت نے کیا کیا تھا کہ جو صوبوں کے لیول پر انتظامی ڈویژن تھے ان کو ختم کر دیا، اور ان کو جو اختیارات ہیں وہ صوبائی اور ڈویژن کی سطح سے منتقل کر دیے اور یہ ضلعی اور تحصیل کی سطح پر منتقل کر دیے۔ تعلیم کے شعبے میں بھی حکومت کے اختیارات کی نچلی سطح تک منتقلی کے منصوبے، جسے ہم ڈیولوشن آف پاور پلان کے تحت یہ عمل جاری رہا، اور ڈویژن کی سطح پر قائم ڈویژن ڈائریکٹریٹ آف اسکولز اور ڈائریکٹریٹ آف کالجز ختم کر دیے گئے، اور یہ اختیارات بلدیاتی انتخابات کے نتیجے میں قائم ہونے والی ضلعی حکومتوں کے سپرد کر دیے گئے۔ اب اس طرح سے کیا ہوا کہ عوام کے ووٹوں سے منتخب نمائندوں کو انتظامی جو ہے نا وہ امور کا ذمہ دار بنا دیا گیا۔ لیکن حال ہی میں حکومت کے فیصلے کے مطابق جولائی 2006 سے کالج کی سطح کی تعلیم ضلعی حکومتوں سے واپس لے کر صوبائی حکومتوں کے سپرد کر دی گئی۔ اب ضلعی سطح پر کالج کی تعلیم صوبائی حکومت کی ذمہ داری ہوگی، اور ضلع میں کالج کے معاملات کے بارے میں تعینات آفیسر صوبائی حکومت کو جواب دہ ہوگا۔ یعنی کہ جو کام 2001 میں کیا گیا کہ ڈویژن کی سطح تک جو ہے وہ اختیارات منتقل کیے گئے، وہ 2006 میں جو ہے وہ واپس کر دیے گئے، اور پھر کالج کی سطح کی جو تعلیم تھی وہ ضلعی حکومتوں سے واپس لے لی گئی اور اس کو صوبائی حکومتوں کے جو ہے وہ سپرد کر دیا گیا۔ اب جو ہے وہ ضلعی سطح پر کالج کی تعلیم جو ہے وہ صوبائی حکومت کی
ذمہ داری ہو گئی ہے، اور ضلع میں کالج کے جتنے بھی معاملات ہوں گے اس کے بارے میں جو افسر تعینات کیے گئے ہیں وہ صوبائی حکومت کو جواب دہ ہوں گے۔ ضلعی ناظم اپنے ضلع میں صوبائی اور وفاقی حکومتوں کی تعلیمی پالیسیوں اور فیصلوں پر عمل درآمد کروانے کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، جو پالیسیاں بنیں گی اور جو فیصلے ہوں گے اس کو عمل درآمد کروانے کا کام جو ہے وہ ضلع ناظم کا ہوگا۔ اس کی مدد کے لیے ڈسٹرکٹ کوآرڈینیشن آفیسر، جسے ہم DCO کہتے ہیں، کا عہدہ قائم کیا گیا ہے، جس کے ماتحت مختلف محکموں کے ایگزیکٹو ڈسٹرکٹ آفیسرز کام کرتے ہیں۔ ضلع کے تعلیمی امور کی نگرانی اور انتظامات کی نگرانی ایگزیکٹو ڈسٹرکٹ آفیسر تعلیم، یا جس کو ہم EDO کہتے ہیں، کے سپرد ہے۔ ایگزیکٹو ڈسٹرکٹ آفیسر تعلیم کی مدد کے لیے ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسرز یا DEO کی تقرری کی جاتی ہے۔ ان کی تعداد جو ہے وہ 3 ہوتی ہے۔ کون کون سے والے ہیں؟ ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر ابتدائی تعلیم، ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر ثانوی تعلیم، ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر کالجز۔ تعلیم سب کے لیے، جس کو ہم کہتے ہیں ایجوکیشن فار آل کے منصوبے کے تحت ہر ضلع میں ایک ایگزیکٹو ڈسٹرکٹ آفیسر خواندگی کا عہدہ بھی قائم کیا گیا ہے، جو اپنے اپنے ضلع میں خواندگی کو عام کرنے اور اسکول سے باہر 5 سے 16 سال کی عمر رکھنے والے ہر ناخواندہ بچے کو خواندہ بنانے اور تعلیمی سہولیات فراہم کرنے کے ذمہ دار ہیں۔ ان کی مدد کے لیے ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسرز اور اسسٹنٹ ایجوکیشن آفیسرز کا تقرر کیا گیا ہے۔ تمام ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسرز کو تعلیمی منصوبہ بندی، انتظامی اور نگرانی کے امور جو ہیں ان میں مدد دینے کے لیے ڈپٹی ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسرز اور اسسٹنٹ ایجوکیشن آفیسرز متعین ہیں۔ ٹھیک ہے، تو جو ضلع، تحصیل اور مقامی سطح پر ایگزیکٹو ڈسٹرکٹ آفیسر تعلیم کی نمائندگی کرتے ہیں۔ ہر ضلع میں تعلیمی اداروں، طلباء اور اساتذہ کی تعداد کی مطابقت سے ان کی پوسٹوں اور تعداد کا تعین کیا جاتا ہے، یعنی جتنے بھی وہ قائم ہوئے ہیں، جتنے بھی جو آپ کہہ لیں کہ عہدے بنائے گئے ہیں، ان کی تعداد جو ہے وہ پھر ضلع اور صوبے کی جو ضرورت ہوتی ہے اس کے مطابق مختلف ہو سکتی ہے۔ کسی میں تعداد کم ہوگی، جن علاقوں میں زیادہ ضرورت ہوگی، زیادہ جو ہیں وہ ادارے ہوں گے، تو پھر ان کے عہدے پر کام کرنے والے لوگ بھی زیادہ ہوں گے۔ ہر ضلع میں تعلیمی اداروں، طلباء اور اساتذہ کی تعداد کے مطابق سے ان کی پوسٹوں اور تعداد کا تعین کیا جاتا ہے۔ بعض بڑے اضلاع میں خواتین اور مرد اساتذہ کے متعلق انتظامی امور کو نمٹانے کے لیے زنانہ اور مردانہ ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسرز کام کرتے ہیں۔ ہر ایجوکیشن آفیسر اور ایگزیکٹو آفیسر کے لیے انتظامی امور سے مناسب طور پر عہدہ برآ ہونے کے لیے دفتری عملے کا تقرر بھی کیا جاتا ہے، جہاں ضرورت کے مطابق پوسٹوں کی تعداد میں کمی بیشی آ سکتی ہے۔ تو اب اس ٹاپک سے جو آپ نے چیزیں تیار کرنی ہیں، کس طرح سے آپ تیار کرو گے اس کو، کہ آپ نے دیکھنا ہے کہ جو ہے جب نصاب سازی ہو رہی ہے اور جو کتب کی فراہمی ہو رہی ہے، جو امتحان لینے کا تھوڑا بہت طریقہ ہے، اس میں جو ہے ہمارے حکومتی اداروں کے ساتھ ساتھ جو پرائیویٹ تنظیمیں ہیں وہ کس طرح سے کام کر رہی ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے جو ہماری ضلع کی سطح پر جو تعلیمی انتظام ہے وہ پہلے 2001 میں اس کو چینج کیا گیا، صوبائی لیول سے لے کے اس کو منتقل کر دیا گیا ڈویژن کی سطح پر، لیکن جولائی 2006 میں وہ واپس جو ہے وہ ضلعی انتظامیہ سے لے کے صوبائی حکومت تک دے دیا گیا۔ پھر اس کے بعد ڈفرینٹ جو ہے نا وہ DCO، EDO ایجوکیشن، DEOز کس کو کہتے ہیں، DEO ابتدائی تعلیم، DEO سیکنڈری تعلیم، DEO کالجز، یہ کیا ہوتے ہیں، EDO لٹریسی کیا ہے، یعنی یہ سارے عہدوں کے نام جو ہے اس کے اندر آپ نے یاد کر کے پھر اینڈ پہ بتا دینا ہے کنکلوژن کہ کس کا جو ہے نا وہ ان کی تعداد جو ہے فکس نہیں ہے، وہ چینج ہوتی رہتی ہے، تبدیل ہوتی رہتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس ٹاپک کو اس طرح سے آپ نے پریپیئر کر لینا ہے۔